بر صغیر کے بہت مشہور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت جوش ملے آبادی کا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے تھے، پہلے کراچی میں اور پھر زندگی کے آخری ایام ضیاء الحق کے دور میں پھر وہ اسلام آباد میں رہنے لگے۔ ان کی کتاب ہے یادوں کی برات، بہت مشہور کتاب ہے، یہ ان کی اپنی سمانِ عمری ہے، پڑھنے کے لائق۔ آج اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کے قارئین کی نظر کرتا ہوں جو ان کی مدت عرصہ ملازمت کے بارے میں ہے، جو انہوں نے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے حکمران کے پاس نوکری کی تھی، یعنی نظام حیدرآباد دکن۔ وہ بتا رہے تھے ایک دن میں کرسی ڈالے ہوئے اپنی کوٹھی میں سامنے دیکھ رہا تھا، آسمان تو شفق چھایا ہوا تھا، سرخی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا، نیک بخت، دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اس نے جواب دیا، تم صرف منظر دیکھتے رہتے ہو، شاعری کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سو جاتے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری آل اولاد کا کیا بنے گا؟ ادھر دیکھو، جو ہمارے کمدار ہیں خواجہ حسن صاحب، جب بھی آتے ہیں منہ زبانی حساب کر کے الٹا ہی ہماری طرف پیسے نکال کے چلے جاتے ہیں، کوئی دیتے تو نہیں ہے، اور پورا تم نے گاؤں کی زمینیں ان کے حوالے کر رکھی ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ لڑکی کی شادی اور لڑکے کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ پہلے بھی تم 1.5 لاکھ کی جائیداد چپ چاپ اپنے بڑے بھائی کو دے چکے ہو۔ میں اس کی باتیں سن کے، وائف کی باتیں سن کے سناٹے میں آ گیا۔ سارا دن میں پھر ملول رہا، افسردہ رہا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب میں سویا تو میں نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرد بزرگ ہیں، ان کے چہرے کے طرف چاند جو ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ میں غور سے دیکھنے لگا یہ مرد بزرگ کون ہے، کہ پھر میرے حافظے نے کام کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی میں نے پہچانا، میں ان کے قدموں میں گر پڑا اور ان کی نالین مبارک سے اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ آپ نے کہا، جوش، کھڑے ہو جاؤ، تم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم ہنسنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے پائنتے کی طرف، میرے چارپائی کے پائنتے کی طرف اشارہ کیا، ان کو دیکھو۔ میں نے دیکھا ایک بادشاہ ہاتھ باندھے کھڑا، سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ یہ نظام حیدرآباد دکن ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور 10 برس تک یہ تمہاری نگہداشت کرتے رہیں گے۔ یہ خواب دیکھتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت سلم کے دیدار کا مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے بیوی کو خواب بتایا، وہ تو اتنی خوش ہوئی کہ بیان سے باہر ہے، اور اس کے بعد روزانہ میرے پیچھے پڑی رہتی کہ تم جاؤ حیدرآباد دکن میں ملازمت تلاش کرو۔ اب تو میں نے کہا یہ ضعیف الاعتقادی ہے، لیکن بیوی میرے پیچھے پڑ گئی کہ نہیں، اب تو تمہیں ملازمت کے لیے جانا ہی پڑے گا اور حیدرآباد دکن جاؤ۔ خواب دیکھنے کے 2 سال کے بعد مختلف کوششیں کر کے اور سفارشی خطوط لے کر، جس میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا بھی سفارشی خط تھا،
میں حیدرآباد پہنچا. ان کی کنگ کوٹھی میں نظام حیدرآباد سے ملاقات ہوئی. نظام حیدرآباد کی کوٹھی میں ساری چیزیں بے ترتیب پڑی تھیں. اگر پھولوں کے گملے تھے تو وہ سوکھے پڑے تھے. خود ایک پرانی سی میز کرسی پہ ادھیڑ عمر حیدرآباد کے نظام بیٹھے ہوئے تھے. سر پہ بے پھننے کی ترکی ٹوپی تھی. شیروانی کے کالر بھی پھٹے ہوئے تھے. اور مجھے دیکھ کے کہا تمہاری سفارش معلوم ہوئی ہے, مجھے پہنچی ہے, اور میں تمہارے دادا کا بھی جانتا ہوں. اگر اودھ میں آج ریاست مسلمانوں کی ہوتی تو آدھے مسلمانوں کو اودھ سنبھال لیتا اور آدھے کو حیدرآباد دکن میں. اچھا, تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا سر میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا ایم اے وغیرہ نہیں ہوں, لیکن انگریزی اور اردو, فارسی, عربی کئی زبانوں پہ میری دسترس کا بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو تم شادی شدہ ہو یا کنوارے؟ میں نے کہا صاحب میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی نے تار دے دیا ہے کہ وہ بھی حیدرآباد دکن پہنچ رہی میں بچوں پہ. نظام نے حیرانی سے پوچھا ابھی تو تمہیں ملازمت کیوں نہیں ملی؟ اب ملازمت ملی نہیں ہے اور تمہاری بیوی میں اب تمہارے بچوں کو یہاں آ رہی ہے, اس کو کیسے یقین ہے کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے؟ میں نے کہا حضور والا, اب میں چپ رہا. میں کیا خواب بتاتا کہ وہیں پہ نواب مہدی یار جنگ ان کے ایک مصاحب تھے, میں نے ان سے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا پہلے. مجھے چپ دیکھ کر انہوں نے کہا اور پھر خواب کا واقعہ بتایا. نظام نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا کہ اچھا میرے نبی نے تمہیں میرے سپرد کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی تم دولت میں کھیلو گے. پھر مجھے انگریزی مترجم کی نوکری مل گئی. وہ کہ وہاں بہت عہدہ نہ تھا, لیکن میرے اپائنٹمنٹ آرڈر میں لکھا تھا کہ جیسے ہی پہلے ہی کوئی نوکری ان کے قابل قدر مل گئی تو اس مترجم کی نوکری کا عہدہ ختم کیا جائے گا اور اس پہ جوش کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جب مجھے اپائنٹمنٹ آرڈر مل گیا تو پھر میں باریابی پہ حاضر ہوا. میں نے کچھ نظر کیا, وہاں شاہی خزانے سے اگر رقم ادا کر دی جائے تو پھر وہ سونے یا چاندی کی نظریں ہوتی تھیں جو نواب کی خدمت دی جاتی تھیں. میں نے 2 نظر کی, ایک اپنی طرف سے ایک اپنی بیوی کی طرف سے. تو نواب نے کہا, میں نے کہا صاحب یہ میری طرف سے میری بیوی کی طرف سے ہے. وہ بہت خوش ہوئے. تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ اور اودھ کے لوگ تو کئی شادیاں کرتے ہیں, تعلقہ دار جو وہاں کے ہوتے ہیں. میں نے کہا حضور میری تو ایک ہی شادی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بھی پٹھان ہے, میں بھی پٹھان ہوں, اور چونکہ ان کو اختلاج بھی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ 2 اختلاج مل کر ان کو کہیں ہلاک نہ کر دیں. نظام نے پوچھا کیا تمہاری بیوی کو اختلاج قلب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اچھا تو تم ان کے علاج کے لیے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی دوائیں لیتا رہتا ہوں ڈاکٹروں سے. کتنا خرچہ ہو چکا ہوگا اب تک تمہارا؟ میں نے کہا جی 15-20 ہزار روپے خرچ ہو چکے ہیں اپنے بیوی کے اختلاج قلب پہ. ان کا خوب. نظام اندر گئے اور پھر باہر واپس آئے اور چوبدار کو کہا کہ عیسیٰ میاں کے دواخانے پہ جاؤ اور یہ 2 دوائیں وہاں سے لے آؤ.
اور مجھے کہا یہ دوائیں صبح شام بلا ناغہ اپنی بیوی کو کھلاتے رہو، اور جب مرگ کا روز ہو، مرگ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہلی بارش کو مرگ کہتے تھے حیدرآباد دکن میں، مرگ کے روز آ کے مجھے بتانا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے۔ پندرہ 20 دن کے بعد میں کنگ کوٹھی پہنچا، نواز صاحب کی خدمت میں 2 نظریں پیش کی، ایک اپنی بیٹی سی بیوی کی طرف سے، اور پھر انہوں نے پوچھا تمہاری وائف کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ 15-20 دن تو ہو گئے ہیں دوا کھاتے ہوئے۔ میں نے کہا جی ہاں، اور پھر میں نے سفید جھوٹ بولا، الحمدللہ اب بالکل صحت یاب ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی نظام کے چہرے پہ سرخی دوڑ گئی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے چوبداروں کو کہا جاؤ فلاں فلاں طبیباں اور فلاں فلاں ڈاکٹروں کو بلاؤ۔ تمام طبیب یعنی حکیم جو ملازم تھے اور ڈاکٹر حاضر کر دیے گئے۔ آپ نے کہا دائیں طرف طبیب کھڑے ہو جائیں میرے، اور بائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر۔ پھر ان سے کہنے لگے دیکھو یہ جوش ملے آبادی ہے، شاعر ہیں، ان کی بیوی کا میں نے دوا بتایا تھا، اور دیکھو 15-20 دن کے بعد بتا رہے ہیں کہ 100% صحیح ہو، اور تم ڈاکو چور اتنا بھی پیسے کھاتے ہو، پبلک کو لوٹتے ہو ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ٹانگیں پھاڑ دوں، ٹانگیں تمہاری چروا دوں، اور پھر فحش گالیاں دینے لگے۔ بیچارے ملازمین، حکیم اور ڈاکٹر سارے چپ، گردن نیچے، وہ سمجھے تھے کوئی انعام اکرام کے لیے بلایا ہے، یہاں تو گالی گلوچ۔ میں نے بعد میں اس پہ غور کیا کہ میری بیوی کا تو علاج یہاں نہ کسی حکیم نے کیا تھا نہ کسی ڈاکٹر نے، پھر نظام کے اتنی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ پھر بعد میں غور کرتا ہوں تو نظام سمجھتے ہوں گے، نظام بنیادی طور پہ کنجوس آدمی تھے، نظام سمجھتے ہوں گے کہ یہ حکیم اور ڈاکٹر جو ہے اتنا لوٹ مار مچا رہے ہیں پبلک سے، اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو خود ہی اپنا مطب کھول کر اتنے ہزاروں روپے کماتے ہوتے۔ وہ کیونکہ اپنے آپ کو حکیموں اور ڈاکٹروں سے زیادہ بڑا حکیم اور ڈاکٹر سمجھتے تھے۔